تان ایک طرف ہوتی ہے، قاسم علی شاہ یہیں ہوتا ہے۔ میری بیٹی نے کہا شاہ پاپا آپ کو فلانے اینکر نے کھچ کہا ہے۔ میں نے کہا پتر میں شاید کھچ ہوں گا، سید کھچ نہیں ہو سکتا۔ 1400 سال سے جو خون مجھ میں چل رہا ہے اس کو کھچ کہنے والے کو اللہ خود ہی پوچھ لے گا، میں کھچ نہیں ہوں۔ 3 کام دیکھو۔ پہلی چیز دیکھو سخی کتنا ہے۔ جو سخی ہے وہ اللہ کے قریب ہے، جتنا سخی ہے اتنا اللہ کے قریب ہے۔ حضور والا میں فقط ایک جملہ آپ سب کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ جملہ میں نے زمانہ طالب علمی میں، اب مجھے اس بات کا اعتراف کرنے میں اس لیے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی، یہ قابل تقلید بات ہے، میں نے استادوں سے یہ چیز سیکھی تھی۔ اس گفتگو کو اگر کوئی ینگ بچہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ سنے گا وہ فالو کرے گا، انشاءاللہ اس کو بھی وہی نتائج مل جائیں گے جو میری زندگی میں آئے۔ میرا زمانہ طالب علمی اس در پہ گزرا ہوا، اس کا اعتراف میں پہلے بھی کر چکا ہوں، میں دوہرا دیتا ہوں۔ اپنی اس ایک بچوں والی جو حرکتیں ہیں، بچے کو سوچیے نا جس کی 16 17 18 19 سال عمر ہے، اور رات 2 بجے گھر سے نکلتا ہے، کیسے ویگنوں میں بیٹھتا ہے اور یہاں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس زمانے میں حالات اچھے تھے، کھلا ہوتا تھا رات میں، مسائل نہیں تھے دہشت گردی کے، میں 90s کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ اپنے بچپنے کے ساتھ اپنے میٹرک انٹر کے اور سارے امتحانوں کے جو فارم ایگزامینیشن کے وہ یہاں بیٹھ کے فل کرتا ہے کہ نمبر آئے نہ آئے برکت آ جائے۔ اور آج ساری سندوں کو جتنی سرٹیفکیٹ سندیں پڑی ہیں، میں قسم خدا کی کھانے کو تیار ہوں، اگر میں چولہے میں بھی پھینک دوں تو برکت نہیں کہیں جا سکتی، وہ ہے ساتھ۔ دنیا کا کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی ٹویٹر، کوئی چیز اگر عزت دے سکتا ہوتا تو تاریخ میں بڑے ہارنے والوں کے نام آج جیت کے ساتھ جڑے ہیں۔ جیت والوں پہ آپ لعنت بھیجتے ہیں، ہار والوں پہ آپ ادب سے اٹھ کے ان کے نام لیتے ہیں۔ آپ اپنی اولادوں کے نام غلام حسین رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ غلامی تو اللہ کی، لیکن آپ اس کا بھی غلام ڈکلیئر کرتے ہیں جس نے سب سے اچھی غلامی کر کے دکھا دی، اس کا بھی غلام۔ جیسے ہم اکثر یہ حدیث سناتے، میں کہتا ہوں کہ حضور کے قدموں کی خاک پہ بھی میں نثار، کوئی نسبت مل جائے مجھے، کوئی حوالہ مل جائے مجھے، کچھ تو کہا جائے۔ حضور والا مجھے بڑے لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب آپ کی زندگی کے کچھ سال پیچھے ہو رہی ہے، آپ کی زندگی 7-8 ماہ کی زندگی بدل گئی، راز بتا دیجئے۔ تو آج سوچا کیوں نہ اعلانیہ اظہار کیا جائے اس راز کا، راز رہنے نہ دیا جائے۔ میری زندگی کے کتنے شب و روز ایسے ہیں جو مکہ مدینہ میں گزرے ہیں۔ بعض اوقات ایک دفعہ تو ایسے بھی تھا، میرے کچھ UK میں لیکچرز تھے، میری مینیجر نے آ کے کہا شاہ صاحب ترتیب بتائیے، ڈائریکٹ فلائی کرنا ہے، دبئی لینڈ کروانا ہے۔ میں کہا جی آپ مہربانی کیجئے، میں تو مدینے کا گدھا ہوں، اس گلیوں کا روڑا کوڑا بننا میری خوش نصیبی ہو، پھر بن جاؤ، آپ وہاں لینڈ کروائیے، میں حاضری پیش کر کے اپنا لیکچر دینے چلا جاؤں۔ لیکن پچھلے سال میری زندگی میں کمال واقعہ ہوا، اس کو میں آن کیمرہ کہہ رہا ہوں، اس کو ریکارڈ رکھیے گا سند کے طور پر۔ میں کوئٹہ میں تھا، میرا ایک لیکچر تھا، ہمارے وہ جنرل صاحب اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، ہیلی کاپٹر والا واقعہ ہوا، جنرل سرفراز صاحب، ان کی ٹیم نے ایک لیکچر رکھا ہوا تھا۔ میں لیکچر دے کے وہاں سے فارغ ہوا تو میرے اسسٹنٹ نے، جو کپتان تھا فوج کا جو آرگنائز کر رہا تھا، اس نے آگے بتایا شاہ صاحب فلائٹ کینسل ہو گئی، آپ کی فلائٹ کینسل ہو گئی، لاہور کی فلائٹ تھی، کوئٹہ سے پہنچنا بھی بہت ضروری تھا۔ میں نے کہا یار میں نے پہنچنا بہت ضروری ہے، کل شام تک مجھے پہنچا دو کسی طرح۔ اس نے کہا سر گزارش ہے کہ فلائٹ ہمیں اسلام آباد کی مل رہی ہے۔ میں کہا کروا دو۔ اس نے کہا آپ شام کو اسلام آباد لینڈ کریں گے، رات کو گاڑی پکڑیے گا اور لاہور ہوں گے، کل جتنے مرضی کام کیجیے گا۔ جب میں اسلام آباد کی طرف جانے لگا تو میں نے اسلام آباد کال کی، میرے ایک بڑے پرانے دوست، میرے بڑے ہی قریبی دوست پولیس میں ہیں، SSP، ان سے میں نے کہا جی میں آ رہا ہوں تو چائے کی پیالی بھی پی لیتا ہوں، اس کے بعد گاڑی دے دیجیے گا۔
تو میں اس گاڑی میں بیٹھ گیا. ان کا شاہ صاحب آپ آئے کہ چائے پیتے. حضور والا میں جیسے ہی اسلام آباد لینڈ کیا ہوں تو میرے موبائل فون پہ میرے ایک بڑے ہی قریبی عالم دین دوست کا میسج آیا. میں میسج کیا ہوں کہ شاہ صاحب آپ کہاں پر ہیں؟ میں اسلام آباد میں ہوں. لینڈ کیا ہوں؟ کہتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہو گیا, عراق کا انویسٹر آپ سے ملنا چاہتا ہے. مجھ سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ میری نہ عربی زبان اچھی ہے نہ میں نے عربی میں لکھا ہے. وہ کسی بڑے عالم کو ڈھونڈے جس نے عربی میں کتابیں لکھی ہیں, میری تو 12-13 کتابیں اردو میں, اس کا خبر نہیں کیوں ملنا چاہتا. آپ اسلام آباد صبح مل لیجیے, لہٰذا رات ٹھہرنا پڑ گیا. میری میٹنگ تو کل شام کو تھی. رات ٹھہرا, صبح بیگ اٹھایا, بیگ ابھی گاڑی میں پڑا, بیگ اٹھایا, انویسٹر کی ایمبیسی میں گیا, بیگ باہر رہ گیا, میں انویسٹر کے پاس جا کے بیٹھ گیا. بیٹھا تو اس نے کہا کہ شاہ صاحب آپ کبھی نجف گئے؟ نجف نہیں گیا. اس نے کہا آپ کی ساری فائلوں پہ ساری موریں لگی ہیں, ایک مور کم ہے, وہ نجف کی مور ہے. یہ تکمیل ایمان کے لیے مور لگنی چاہیے. میں نے کہا جی انشاءاللہ جائیں گے. اس نے کہا پاسپورٹ کہاں ہے؟ میں نے کہا خوش قسمتی وہ تو بیگ میں پڑا ہوا ہے. کہتا ہے لڑکا بھیجے, بیگ منگوایا, پاسپورٹ پکڑا, ٹرانسلیٹر کو کچھ کہا, وہ ٹرانسلیٹر گئی, کافی پی رہا تھا میں, کافی کا کپ رکھا تو ویزا آ چکا تھا. اب آپ کہیں گے میں نے جانا ہوگا 5 دن بعد. اس نے کہا شاہ جی دوڑے اپنی گاڑی میں بیٹھے, شام 7 بجے کی فلائٹ ہے, رات تہجد نجف میں پڑھیے گا. پھر والا مجھے لگا میں نے آنکھ بند کی ہے, آنکھ کھولی ہے, میں نجف میں ہوں. اور وہ مور لگ گئی. وہ مور لگے تو پھر 22 کروڑ کی لان تان ایک طرف ہوتی ہے, قاسم علی شاہ یہیں ہوتا. میری بیٹی نے کہا شاہ پاپا آپ کو فلانے اینکر نے کھچ کہا ہے. میں نے کہا پتر میں شاید کھچ ہوں گا, سید کھچ نہیں ہو سکتا. میں ہو سکتا ہوں, میرا نفس ہو سکتا, لیکن 1400 سال سے جو خون مجھ میں چل رہا ہے اس کو کھچ کہنے والے کو اللہ خود ہی پوچھ لے گا. میں کھچ نہیں. تجھے خبر ہونی چاہیے کہ تیرا باپ کون ہے. حضور والا وہ ایک جملہ سن لیجئے گا, پھر اجازت چاہوں گا. مجھے جمعہ کہیں جا کے پڑھانا نہیں, پڑھنا. تو 3 کام دیکھو. پہلی چیز دیکھو سخی کتنا ہے. جو سخی ہے وہ اللہ کے قریب ہے, جتنا سخی ہے اتنا اللہ کے قریب. میرے بچے پوچھتے ہیں پاپا یہ اب قوالی سنتے, وہ خیر کے کلمات کہیں جو کچھ جیب میں ہوتا ہے سب کچھ کیوں دے دیتے ہیں, گھڑی اتار کے بھی دے دیتے ہیں. میں کہا میرے جن کا خون ہو نا, میں انہوں نے یہی کیا اور انہوں نے واپس بلایا ہے. اور نظامی صاحب واپس بلایا ہے اس کے بعد, اور بلا کے کہا ہے, رو کے کہا ہے یہی تھا, اگر اور بھی ہوتا تو دے دیتے. اس پہ رو رہے ہیں کہ یہ تھوڑا تھا, کاش اور ہوتا دے دیتے. سخاوت یہ نہیں ہے اپنے بڑے میں سے تھوڑا دینا, سخاوت یہ ہے جو ہے وہ دے دینا. دوسری CDR کی بات, روحانی CDR. آپ نے فرمایا جو جتنا شفیق ہے, شفقت فرماتا ہے, بچے کو دیکھ کے پیار آتا ہے, مظلوم کو دیکھ کے پیار آتا ہے, رحم آتا ہے, جس کو رحم آ جاتا ہے, جس میں شفقت ہے, اللہ اس کے قریب ہے, دوست ہے وہ اللہ کا. اور تیسری بات کہی کہ وہ عاجز ہے. عاجز کی ڈیفینیشن میں بتا دیتا ہوں آپ کو. جو سب کو اپنے آپ سے بہتر سمجھے, جس کو پتہ لگے کہ یار یہ بچے کے گناہ کم میں بخشا جائے گا, بزرگ نے تو توبہ کر لیا بخشا جائے گا, میرا کیا بنے گا.